السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں علیشہ خان کی وائس اوور آرٹسٹ اور آپ پڑھ رہے ہیں عشق ستم از قلم علیشہ خان قسط اول۔ ڈھلتا ہوا سورج سوات جیسے خوبصورت شہر میں ایک دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی کہ اچانک آس پاس کے لوگوں کی نظروں کا مرکز ایک طرف سے آنے والی لینڈ کروزر اور دوسری طرف سے آنے والی مرسیڈیز بنی۔ دونوں گاڑیاں اپنی پوری رفتار سے آ رہی تھیں اور ان دونوں گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے وجود بھی اپنی زیرک نگاہوں سے دور سے ہی ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ اسی لیے تو ان دونوں مغرور شہزادوں میں سے کسی نے بھی اپنی گاڑی کی رفتار کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آس پاس کے کچھ لوگ ان گاڑیوں کے آپس میں زوردار تصادم کے لیے آنکھیں پھاڑے کھڑے ہو چکے تھے اور ایک زوردار دھماکے کی آواز کے منتظر تھے، لیکن اچانک سے ان کی گاڑیوں کی ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوا اور دونوں نے بالکل آدھے انچ کے فاصلے پر اپنی گاڑیوں کو بڑی مہارت سے بریک لگائی۔ یوں دونوں گاڑیوں میں سے کسی ایک کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دونوں اس کام میں بہت تجربہ رکھتے ہوں۔ دونوں وجود ایک دوسرے کو اپنی خوبصورت آنکھوں سے جیسے قتل کر دینے کے در پہ تھے۔ ایک طرف نیلی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی تو دوسری طرف سبز آنکھوں میں۔ چونکہ یہ ایک ون وے روڈ تھا، اس لیے دونوں نے ہی ایک دوسرے کو راستہ دینے کی زحمت نہیں کی تھی، جیسے یہ ان کی شان کے خلاف ہو، اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی نے اپنی گاڑی کو ریورس کیا، بلکہ وہ دونوں تو جیسے بہت فرصت سے سینہ تانے ایک دوسرے کو اپنی سرخی چھائی آنکھوں سے گھورنے کا کام انجام دے رہے تھے، اور یہ سرخی غصے کی بدولت تھی۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو زیر لب ڈھیروں گالیوں سے نوازا تھا۔ دونوں کا موڈ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ بس نہیں تھا ایک دوسرے کو گاڑی سمیت بائیں جانب والی کھائی میں پھینک دیں۔ اس وقت وہ دونوں اپنے گارڈز کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لوگ دونوں سرداروں کو ایک دوسرے کے مقابل بے حد دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ راستہ دونوں قبیلوں کے درمیان تھا اور یہ راستہ دونوں قبیلوں کے لوگ استعمال کر سکتے تھے۔ لوگ ان دونوں کی گاڑیوں سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، البتہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو راستہ دینے کا مشورہ فراہم کر سکیں، کیونکہ لوگ بہت اچھی طرح سے ان سر پھیرے خانوں کے غصے سے واقف تھے۔ وہ دونوں ابھی ایک دوسرے کو غصے سے گھور رہے تھے کہ ایک سبز آنکھوں والی پری کی ہنسنے کی کھلکھلاہٹ دونوں کے کانوں نے سنی۔ جہاں وہ پری ہنستے ہوئے انہی کے سامنے والے خوبصورت سرسبز باغ سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے اپنے لالا کی گاڑی پر پڑی، اور اس کے پیچھے پیچھے ہی زلیخا ملازمہ بھی بھاگی آ رہی تھی، جو شاید اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی، لیکن سامنے اپنے سردار کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے۔ اس ہنسی کی آواز سے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی نیلی سرخی چھائی آنکھیں موندیں، جیسے اس ہنسی کو اپنے دل میں اتار رہا ہو، اور وہیں پر سبز آنکھوں والے شہزادے نے یہ منظر بہت مشکل سے ضبط کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سبز آنکھوں والا شہزادہ اپنی گاڑی سے اترا اور ایک نظر اس سبز آنکھوں والی پری کو دیکھا اور اشارے سے پاس بلایا، جبکہ آنکھوں میں غضب کی سرخی تھی۔ وہ اپنے لالا کے بلانے پر اپنے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی، سبز آنکھوں میں پانی جمع کیے اپنے لالا کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں غصہ محسوس کر چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا وہ اپنے مورے کے کہنے پر آج اپنی کالی بڑی سی چادر سے اچھے سے اپنا چہرہ ڈھکے ہوئی تھی، جس سے صرف اس کی سبز خوبصورت آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ لالا، سبز آنکھوں والی پری نے اپنے لالا کے سینے سے تھوڑا سا سر اٹھاتے اس کی غصے سے بھری لال آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے معصومیت سے پکارا کہ فارس خانزادہ کو بے ساختہ اپنی چھوٹی سی پری کی پکار پر نرم ہونا پڑا۔ اس نے ایک گہرا سانس فضا میں لیا اور اپنے لب اس چھوٹی سی پری کے ماتھے پر رکھے۔ لالا کی جان، اس نے اپنی بھاری مردانہ آواز میں جواب دیا۔ نیلی آنکھوں والا شہزادہ، جو ابھی تک اسی ہنسی کے زیر اثر تھا، اس آواز سے اپنی آنکھیں کھول کر باہر کا منظر دیکھنے لگا، جہاں وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے قیامت خیز سراپے اور چہرے کو چادر کے پیچھے چھپائے اپنے لالا کے سینے سے لگی بالکل 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل سپاٹ تھیں اور پہلی والی سرخیوں میں پھر سے چھائی۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی سے باہر نکلا، سفید رنگت جس میں غصے کے باعث سرخی گھلی تھی، نیلی آنکھیں، بھورے بال، بھری ہوئی داڑھی اور مونچھیں اس کے پٹھان نقوش پر بے حد جچ رہی تھیں۔ 6 فٹ 2 انچ کا قد، چوڑے اور مضبوط کسرتی سینے کا حامل یہ شخص چہرے پر ہمہ وقت رہنے والا غصہ اور روب سجائے ہوئے واقعی کوئی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔
ہر دیکھنے والا اس کے حسن کو دیکھ کر یہ ضرور سوچتا کہ خدا نے واقعی اسے فرصت سے بنایا ہے۔ وہ اس وقت جینز پینٹ کے ساتھ براؤن شرٹ اور چاکلیٹ براؤن جیکٹ میں ملبوس تھا۔ وہیں دوسری جانب سبز آنکھوں والا شہزادہ بھی اس کی ٹکر کا تھا۔ گوری رنگت، سنہرے خوبصورت بال، گھنی مونچھیں اور سنہری داڑھی، پٹھان نقوش، لمبا قد، چوڑا مضبوط سینہ، چہرے پر بلا کی سختی اور رعب و جلال تھا۔ کوئی بھی شخص اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچتا۔ فارس خان اس وقت بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ میں ملبوس بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اب اس پری کی آنکھیں اپنے لالا کی آنکھوں کے تعاقب میں سامنے اٹھیں، جہاں وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ پوری شان سے کھڑا اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا دیکھنے کا انداز اس قدر شدت پسند تھا کہ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کتنے سالوں بعد وہ اس ظالم نیلی آنکھوں والے سردار کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں کا زبردست تصادم ہوا، دھڑکنیں تیز ہوئیں، بے ساختہ لبوں نے اس ظالم کے نام کی مالا جپی۔ اس کے منہ سے ساحر خانزادہ اتنی کم آواز میں ادا ہوا تھا کہ وہ خود بھی نہ سن سکی۔ گلابی لبوں نے جیسے بس اس کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ حرکت کی تھی، لیکن اس کی حرکت کو کالی چادر نے چھپا لیا تھا۔ ساحر خانزادہ! اس کی نیلی آنکھیں اپنی جان سے پیاری چھوٹی بہن پہ دیکھتے اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ وہ پری جو ابھی تک اپنے لالا کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اپنی لالا کی دہاڑ سے اچھل پڑی تھی۔ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہوا۔ آواز نیچی رکھو فارس خانزادہ! وہ بھی اونچی آواز میں دہاڑا اور غصے سے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا جو تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس کے دیکھنے کا انداز ہی لوگوں کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے راستوں کی طرف چلے گئے۔ اب کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ اور تم اپنی نظریں قابو میں رکھو ساحر خان! فارس خان نے اپنی جان سے پیاری بہن کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے چھپایا اور اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مقابل سینہ تانے کھڑے تھے۔ دونوں کا قد اور جسامت بالکل ایک جیسی تھی اور دونوں بلا کے خوبصورت تھے۔ میری ہی چیزوں کو مجھ سے چھپانے کی ناکام کوشش مت کرو۔ میں جیسے چاہوں جہاں سے چاہوں اپنی ملکیت کو دیکھنے کا حق رکھتا ہوں، وہ انتہائی بے باک اور گمبھیر لہجے میں بولا کہ فارس خان نے خود پر سے قابو کھوتے ایک زوردار مکہ ساحر خان کے خوبصورت چہرے پر جڑ دیا۔ اور وہیں وہ ننھی سی جان جو ساحر خان کے معنی خیز بات سے گلابی سے سرخ ہوئی، اب تھر تھر کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ اب وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ یوں سالے کمینے! ساحر خان کا غصہ فارس کے مکہ مارنے سے 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے فارس کی جیکٹ کو گریبان سے پکڑا، اس کے ناک پر مکہ جڑا کہ اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ فارس خانزادہ نے بنا رکے 2 مکے پھر سے ساحر کے منہ پر جڑے اور ابھی ساحر خانزادہ پھر سے کوئی جوابی کارروائی کرتا کہ وہ ننھی سی جان دونوں کے چہرے لہو لہان دیکھتے جلدی سے دونوں کے درمیان آتے اپنے لالا کے سینے سے لگی اور ساحر کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ آنکھیں شدت ضبط سے لال انگارہ ہوئیں، غصے کے باعث سانسیں پھولی ہوئی تھیں جو اس پری کو اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بے انتہا قریب کھڑا تھا، اس کے بدن کی خوشبو اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی، جس کی نرمی وہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ لالا! روتی خوبصورت بھیگی آواز کی پکار نے ساحر خانزادہ کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ لالا کی جان، گاڑی میں بیٹھو! فارس خان نے اپنی پری کے کانپتے وجود کو محسوس کرتے لہجے کو بہت مشکل سے نرم بنانے کی کوشش کی۔ نہیں لالا، ہم آپ کے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بھیگی آواز نے اب کی بار ساحر خان کے غصے میں اضافہ کیا، جس نے لالا لالا کی رٹ لگا رکھی تھی۔ اوکے میرا بچہ، ہم چل رہے ہیں، بس رونا بند کرو۔ جلدی سے آنسو صاف کرو میری زر۔ فارس خان اپنے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سموئے بولا جو صرف اس کی بہن کے لیے تھی۔ باقیوں سے بات کرتے تو وہ ایک رعب و جلال والا جوشیلا سردار تھا۔ ساحر خانزادہ نے ان دونوں بہن بھائیوں کے پیار محبت پہ پہلو بدلا تھا۔ دل نے بے ساختہ اس خوبصورت چہرے کو دیکھنے کی خواہش کی جس کی چادر سے آوارہ لٹیں نکلنے کو بےتاب تھیں۔ اگلے ہی لمحے ہوا کے تیز جھونکے سے اس سبز پری کی چادر ڈھلک کے کندھوں پر آئی۔ بھیگے ہوئے سفید اور گلابی چہرے نے اپنا دیدار کرایا۔ سبز آنکھیں بند تھیں، لمبی مڑی ہوئی پلکیں لرز رہی تھیں اور ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ آوارہ لٹوں نے ہوا کی وجہ سے اڑنا شروع کیا۔ شفاف چہرے پر بے انتہا معصومیت تھی اور تھوڑی پر ایک موٹا سا کالا قدرتی تل تھا جس پہ ساحر کے دل نے شدت سے اپنے لب رکھنے کی خواہش کی، لیکن اس نے اپنے دل کو ڈانٹا۔ سبز پری گلابی لب مسلسل روتے کاٹ رہی تھی۔
ساحر خانزادہ نے اس حرکت پر غصے سے اسے گھورا۔ نظریں تھیں کہ دیدار سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جیسے پیاسے کو کنواں مل گیا ہو۔ ان گزرتے سالوں میں کئی گنا زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ جوانی کا حسن اس پہ ٹوٹ کے برسا تھا۔ ساحر نے بے ساختہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹاتے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی اور نے تو اس خوبصورت چہرے کو دیکھنے کی جرت نہیں کی۔ اگر ایسا ہوا تھا تو ساحر خانزادہ آج اس خوبصورت چہرے کا حشر بگاڑنے اور اس کو دیکھنے والی آنکھ کو پھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہاں اب کوئی صاحب روح نہیں تھا۔ فارس نے ساحر کی نظریں اپنی بہن پر محسوس کرتے اس کی جانب دیکھا اور اس کی ڈھلتی ہوئی چادر کو اس کے سر پر ٹھیک کرتے اس کا چہرہ ڈھکا اور غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ ساحر نے ناگواری سے فارس کو دیکھا جو اس کے دیدار یار میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ آج کے بعد زرلاشتہ خان، اگر میں نے اس وقت تمہیں یوں سوات کی سڑکوں پر گھومتے دیکھا تو یقین مانو تمہاری ٹانگیں توڑنے میں سیکنڈ سے بھی کم وقت لگاؤں گا، اور اگر تمہاری چادر سے نکلے ہوئے ایک بھی بال پر کسی غیر مرد کی نظر پڑی تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ ساحر خان شدید غصے کے عالم میں دہاڑا کہ زرلاشتہ کے ہاتھوں کی گرفت فارس خان کی شرٹ پر بے ساختہ مضبوط ہوئی، جس کا اندازہ فارس کو اپنے سینے کے بالوں کے کھینچنے پر ہوا۔ اس کی یہ حرکت ساحر سے بھی مخفی نہ رہی۔ فارس خان نے اب کی بار شدید غصے سے ساحر خان کو گھورا، جسے نظروں سے اسے نگل جانا چاہتا ہو، جو اس کے سامنے اس کی بہن پر حق جتا رہا تھا۔ لیکن اب کی بار فارس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی، کیونکہ زرلاشتہ بہت ڈر چکی تھی، اور دوسری جانب زرلاشتہ تو سالوں بعد ساحر خان کے منہ سے اپنا پورا نام سننے کے بعد ایسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ اس کی کالی چادر کو بھگو رہے تھے۔ شکوہ کناں زخمی نظروں سے اس نے ساحر خانزادہ کی طرف دیکھا، جو سالوں بعد اس پہ ایسے حق جتا رہا تھا جیسے دونوں کے بہت اچھے تعلقات ہوں۔ لیکن ساحر خانزادہ نے ان سب نظروں کا پیغام پڑھتے بے ساختہ اپنی نظریں چرائیں۔ فارس خانزادہ، میرا ادھار رہا تجھ پہ، اگلی بار میدان میں اپنی حفاظتی اقدامات کے بغیر آنا۔ اشارہ زرلاشتہ کی طرف تھا۔ ساحر خانزادہ نے مٹھیاں بھینچتے اپنے غصے پہ قابو پایا اور اگلے ہی لمحے ضبط کے آخری مراحل کو چھوتے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ بس نہیں تھا زرلاشتہ کو اپنے سینے میں شدت بھری گرفت میں بھینچ لیتا، لیکن نہیں، اسے اس خاندان کو صفائے ہستی سے مٹانا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے فارس خان کے بالکل پاس سے تیز رفتار میں گاڑی موڑی کہ زرلاشتہ پھر سے اچھلی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگر یہاں زرلاشتہ نہ آتی تو یقیناً وہ دونوں اپنی گاڑیاں ایک دوسرے کے سامنے سے نہ ہٹاتے، چاہے شام سے رات اور رات سے صبح ہو جاتی، لیکن وہ دونوں اپنی لڑائی میں عورت کو شامل کرنا اپنی بزدلی سمجھتے تھے۔ اب فارس کا دھیان اپنی چھوٹی بہن کی طرف آیا جو اس کے سینے میں گھس جانا چاہتی تھی۔ اسے کانپتے وجود کو دیکھتے فارس نے اس کا سر سہلاتے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ زر، لالا کی جان، میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے یوں اس وقت حویلی سے نکلنے سے؟ فارس خان بے بسی سے بولا۔ لالا، آپ نے اکیلے آنے سے منع کیا تھا، لیکن آج تو ہم زلیخا کے ساتھ تھے نا؟ زرلاشتہ نے بڑی معصومیت سے اپنی سبز آنکھوں سے اپنے لالا کو دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی زلیخا کی طرف اشارہ کیا، جو تھوڑا دور منہ میں اپنا دوپٹہ ڈالے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے اس سارے تماشے کو کب سے دیکھ رہی تھی۔ اب فارس اور زرلاشتہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر جلدی سے بوکھلاتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ فارس نے اپنا آئی برو چکاتے زلیخا کی طرف دیکھا۔ وہ لالا، میں نے منع کیا تھا زر بی بی کو، لیکن ان کی ضد پر میں ان کو خانم بیگ کی اجازت سے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے آئی۔ زلیخا نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تاکہ فارس خان کے قہر سے بچ سکے، جو اس کو بار بار زرلاشتہ کو اکیلے باہر لانے سے منع کر چکا تھا۔ فارس خان نے تعصب سے سرنفی میں ہلایا اور زرلاشتہ کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، ساتھ ہی زلیخا کو بھی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فارس خانزادہ نے زرلاشتہ کی چادر سر سے ٹھیک کرتے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کو گاڑی میں بٹھایا۔ زلیخا بھی زرلاشتہ کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ فارس خانزادہ نے گاڑی کو حویلی کی طرف موڑا، جبکہ دماغ میں ساحر خان کے الفاظ ابھی تک گونج رہے تھے۔ میری ہی چیزوں کو مجھ سے چھپانے کی ناکام کوشش مت کرو، میں جیسے چاہوں جہاں سے چاہوں اپنی ملکیت کو دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ آج کے بعد زرلاشتہ خان، اگر میں نے اس وقت تمہیں یوں سوات کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے دیکھا تو یقین مانو تمہاری ٹانگیں توڑنے میں سیکنڈ سے بھی کم وقت لگاؤں گا۔ آہ! ساحر خان کی حق جتاتی باتوں کو یاد کرتے فارس خان کا غصہ پھر سے ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا کہ بے ساختہ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے دہاڑا،
لیکن یہ بھول چکا تھا کہ پیچھے دو ڈرپوک صنف نازک بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ پیچھے بیٹھی زلیخا اور زرلاشتہ نے خوف زدہ ہوتے ہلکی سی چیخ مارتے ایک دوسرے کو زور سے گلے لگایا۔ یہ منظر شیشے سے دیکھتے فارس نے خود پر قابو پایا اور گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سی کم کرتے ہوئے ساحر کو دل میں بہت سی گالیوں سے نوازا، جو اپنی باتوں سے اس کے دل میں آگ لگا کر جا چکا تھا۔ لیکن ایک بات فارس خانزادہ سوچ چکا تھا کہ وہ اپنی بہن پہ ساحر خانزادہ کا سایہ بھی پڑنے نہیں دے گا۔